جائیں گے ہم وہاں جہاں کی خبر چھپ جاتی ہے، دکھائیں گے وہ جو رہتا ہے نظر سے اوجھل، پہنچیں گے ملک کے ہر کونے میں، شہر شہر کی لائیں گے ہر خبر۔ سٹیزن نیوز بنے گا ہر شہری کی آواز۔ دیکھیے نیوز اور ہر رات 9 بجے صرف سٹیزن نیوز پر۔ سٹیزن نیوز، ہر شہری باخبر۔ السلام علیکم، سٹیزن نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں انمول۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت غریب طبقے پر بوجھ کم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات لے رہی ہے، جبکہ احساس راشن، کامیاب پاکستان، کسان کارڈ اور دیگر پروگرام غریبوں کے ریلیف کے لیے جاری کیے۔ 11 روز سے وزیر آباد میں دھرنا دینے والے تحریک لبیک پاکستان کے مظاہرین نے حکومت کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بعد آج دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پنجاب حکومت کے ترجمان حسان ہاور نے کہا ہے کہ چینی کی قیمت نیچے آ گئی تھی، اسے دوبارہ شوگر مافیا نے بڑھایا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے حکومت مخالف سیاسی اتحاد پی ڈی ایم میں دوبارہ شمولیت کا اشارہ دے دیا۔ جماعت اسلامی نے پنڈورا پیپرز میں شامل افراد کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پاناما لیکس کے حوالے سے دائر پٹیشن میں ہی پنڈورا پیپر سے متفرق درخواست دائر کی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 1998 کے بعد آسٹریلیا کے پہلے دورہ پاکستان کا اعلان کر دیا۔ پی سی بی کی جانب سے جاری شیڈول کے مطابق آسٹریلین ٹیم آئندہ سال مارچ اپریل میں پاکستان کا دورہ کرے گی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پرائس کنٹرول پر اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء حماد اظہر، فواد چودھری، خسرو بختیار، فخر امام، فروغ نسیم، مشیر خزانہ شوکت ترین، شہزاد اکبر اور شہباز گل سمیت دیگر نے شرکت کی، جبکہ چیئرمین ایف بی آر، چیف سیکرٹری پنجاب، بلوچستان اور کے پی کے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں چینی کے سٹاک اور قیمتوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ اس وقت ملک میں وافر مقدار میں چینی موجود ہے۔ سندھ کی شوگر ملوں کی بندش کے فیصلے سے قیمتیں بڑھی ہیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ چینی کی مکمل سٹاک کو مارکیٹ میں لایا جائے اور 15 نومبر سے پورے ملک میں گنے کی کرشنگ کا آغاز کیا جائے۔ اس دوران کرشنگ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت غریب طبقے پر بوجھ کم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات لے رہی ہے۔ احساس راشن، کامیاب پاکستان، کسان کارڈ اور دیگر پروگرام غریبوں کی ریلیف کے لیے جاری کیے۔ تحریک لبیک پاکستان کے مظاہرین گزشتہ 11 روز سے وزیر آباد میں اللہ والا چوک کے قریب پارک میں خیمے لگا کر موجود تھے، تاہم حکومت کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی روشنی میں ٹی ایل پی نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پیر سید سردار شاہ نے وزیر آباد میں جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مظاہرین واپس مسجد رحمت العالمین جائیں گے۔ خیال رہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے کے باعث گزشتہ روز ہی دریائے چناب پر جی ٹی روڈ کی ایک سڑک ٹریفک کے لیے 15 روز بعد کھولی گئی تھی۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترجمان پنجاب حکومت نے کہا کہ پہلے بھی چینی کا بحران آیا تھا، ہم نے اسے حل کر دیا تھا۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف 3.5 لاکھ سے زائد جرمانے کیے گئے، 18 سے زائد مقدمات درج کر کے 63 گودام بھی سیل کیے، جبکہ چھاپوں کے دوران چینی کے 21,000 تھیلے مارکیٹ سے قبضے میں لیے گئے۔ ترجمان نے بتایا کہ مارکیٹ میں چینی کی قلت کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جبکہ مارکیٹ میں اس وقت چینی کا 46,000 ٹن کا نجی سٹاک موجود ہے۔ مقامی چینی دانے والی اور درآمدی چینی باریک ہوتی ہے، جبکہ درآمد شدہ چینی پنجاب میں 90 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ خدا کر کے جنوبی پنجاب سے کرشنگ سیزن شروع ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ شور و غل کے بعد اچانک سندھ میں راتوں رات گنے کی فصل پک گئی اور کرشنگ سیزن کا آغاز ہو رہا ہے۔ سندھ حکومت سے درخواست ہے، ارادہ باندھ لیا ہے تو کرشنگ سیزن کا آغاز کر دے، روڑے نہ اٹکائے، یہ لوگ عوام کے مسائل پر سیاست نہ کریں۔
सत्तर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह का कहना था कि सियासत में कोई फैसला आखिरी नहीं होता, हालात के साथ फैसले बदलते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। इनका कहना था कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ एक ही मौक़िफ़ है। इस्तीफों से मुतल्लिक भी पीपल्स पार्टी को ही फॉलो किया जा रहा है। इस्तीफा न देने के अपोजिशन को जो फायदे हो रहे हैं वो सबके सामने हैं। एक सवाल के जवाब में रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था कि मेरी शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं के साथ बात हुई है और पार्टी ने हमेशा मेरी राय को अहमियत दी है। खुर्शीद शाह का कहना था कि डॉलर का स्कैंडल दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल होगा। डॉलर की कीमत 110 रुपए थी, अब 175 तक जारी है, जबकि बिजली की फी यूनिट कीमत में 11 रुपए से बढ़कर 29 रुपए हो गई है। जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि पानामा पेपर्स के साथ पेंडोरा लीक्स में शामिल अफराद के खिलाफ भी तहकीकात की जाएं। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में हमने पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर की है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट नतीजा हेज कार्रवाई करेगी। इनका कहना था कि इमरान खान ने पानामा पेपर्स पर तमाम लोगों को छोड़कर नवाज शरीफ को टारगेट किया। 4 साल गुजरने के बाद भी पानामा पेपर्स के साथ पानामा पेपर्स के 436 अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि इमरान खान चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और नैब इनकी जेब में आ जाएं। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहर से किसी को आने की जरूरत नहीं। पीटीआई वाले कहते हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून का गंद साफ करना है। मुस्लिम लीग नून वाले कहते थे पीपल्स पार्टी का गंद साफ करना है। ये सब एक दूसरे को चोर कहते हैं। तस्दीक करता हूं कि ये सब सच कहते हैं। पीसीबी के मुताबिक दौरे में दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान टेस्ट मैचेस कराची, रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे, जबकि वनडे और T20 मैचेस लाहौर में होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया निक हॉकले का इस हवाले से कहना है कि अगले चंद माह में ऑपरेशंस, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक और कोविड प्रोटोकॉल्स के हवाले से चीजों को फाइनल करेंगे। निक हॉकले का कहना है कि खिलाड़ियों की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस हवाले से हम पीसीबी और दीगर एजेंसीज के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि दौरे को यकीनी बनाया जा सके। याद रहे कि आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया ने 1998 में पाकिस्तान का पहला दौरा किया था और कैंगरोज ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से जीती थी। सिटीजन न्यूज से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए। अनमोल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।